رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے خوبصورت سورج جو پورے ہفتے میں طلوع ہوتا ہے، سب سے خوبصورت سورج جو نکلتا ہے وہ جمعے کا سورج ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں اس کی اہمیت پہ بہت زور دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، کہ جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اس کی سعی میں لگ جاؤ، جتنی جلدی ہو جائے جمعے کے لیے مسجد پہنچ جاؤ۔ یقیناً یہ حکم ہے اور یہ فرض کے درجے میں ہے، فرض کے درجے میں۔ جب کوئی چیز بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے تو قرآن کریم میں اس کا ذکر آتا ہے، اللہ جل شانہ اس حکم کو نازل فرماتے ہیں۔ تو جمعے کا خاص طور پہ حکم ایمان والوں کو دیا گیا۔ جمعے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے قیام قباء میں تھا، اور پیر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد جمعہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لائے، تو راستے میں جمعہ کا وقت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ سب سے پہلے جمعہ کی نماز کا اہتمام فرمایا، اور وہ بڑا ایک اجتماع تھا مسلمانوں کا جو شدت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں یہاں جمعہ پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ والوں کے لیے تربیت کے لیے بھیجا تھا مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے جمعے کو باقاعدہ قائم فرمایا۔ وہ چونکہ جمعہ پہلے شروع ہو چکا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمعہ ادا فرمایا آتے ہی۔ مکہ مکرمہ میں چونکہ مسلمانوں کی اجتماعیت نہیں تھی اور باقاعدہ اس طریقے سے اجتماع ہو نہیں سکتا تھا، مشرکین ہر وقت مسلمانوں پہ حملہ کرتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے، اس لیے مکہ مکرمہ میں اس کی کوئی صورت پیش نہیں آئی۔ اس طریقے سے جمعے کا قیام ہوا۔ جمعہ کا جو دن ہے یہ انتہائی زیادہ مبارک دن ہے، انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیں، جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کے آداب بھی اتنے اہم ہوتے ہیں۔ اس کی پہلے سے آدمی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ خوشی کا موقع آتا ہے، شادی کا موقع آتا ہے، آدمی پہلے سے اس کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے جمعے کا دن اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب سکھائے، اس کی پہلے سے تیاری کرو۔ مثال کے طور پہ غسل کرنا، ناخن کاٹنا، ایسے غیر ضروری بال اتارنا، اور اسی طریقے سے خوشبو کا استعمال ہے، اپنے لباس میں سے عمدہ لباس کا اہتمام ہے، ہاں جی۔ تو یہ اس کو سنت قرار دیا جمعے کے دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا مقصد ہے، بڑا مقصد ہے جمعے کا۔ مقصد چونکہ سارے مسلمانوں کا اکٹھ ہے، ایک جگہ پہ جمع ہونا ہے، بلکہ جمعے کا معنی ہی اجتماع ہے۔ تو اجتماعیت میں شریعت ہمیشہ سے صفائی ستھرائی کو بہت زور دیتی ہے، صفائی ستھرائی پر، کہ صاف ستھرے ہوں، مسلمان جمع ہوں، اور جب جمع ہوں تو کسی کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب جمعے کے لیے تشریف لاتے تھے تو مسجد نبوی کی چھوٹی سی چھت تھی، کھجور کی چھال پڑی ہوئی تھی، اور نیچے کنکر مٹی اور چھوٹی چھوٹی دیواریں۔ تو صحابہ اکرام کے پسینوں کی وجہ سے بعض اوقات اس طرح کی فضا پھیل جاتی تھی جو نامناسب ہوتی تھی۔ تو شروع میں ابتدائی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کو فرض قرار دیا، کیونکہ شریعت میں صفائی ستھرائی کا بڑا درجہ ہے۔ تو اگرچہ بعد میں جب وسعت ہوگی، مسجد نبوی بڑھ گئی، اور جب یہ علت نہیں رہی، یہ وجہ نہیں رہی، تو اس حکم کو فرض سے ہٹا کر مستحب کے درجے میں رکھ دیا گیا۔ فرض تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جو چیز پہلے فرض ہو اور بعد میں ہٹا کر اس کو مستحب بنا دیا جائے، آپ خود ہی اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ جمعے کے لیے جلدی تشریف لانا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ یعنی ہمارے ہاں اب جب جمعے کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے نا، اس وقت دوست تشریف لا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ
یہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ عادت بنتی چلی جائے، چونکہ آدمی جب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا ہے نا، شیطان کی واردات ہوتی ہیں ایمان والے پہ، اور وہ مختلف مواقع پہ وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ کسی عمل کو چھڑاتا نہیں ہے بلکہ آہستہ آہستہ اس کو پیچھے ہٹاتا رہتا ہے، قدم بقدم اس کو پیچھے ہٹاتا رہے گا، یہاں تک کہ آدمی بہت، جب جمعے کی نماز کا وقت قریب آ گیا اس وقت آ رہا ہے، ایک دن آتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس سے جمعے کی نماز کو ہی چھڑا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم بہت کوشش کریں کہ جمعے کے لیے پہلے تشریف لائیں، بڑا اونچا عمل ہے، اونچے عمل کا اہتمام بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بیاہ شادیوں میں کتنی آدمی پہلے سے تیاری کرتا ہے، چیزوں کو سنوارنا، بنانا، خرید و فروخت، یہ ساری چیزیں جب پہلے سے کرتا ہے تو کیا وہ بیاہ شادی اس سے بڑا عمل ہے؟ جمعے کا بڑا عمل ہے، اس لیے پہلے سے اس کا اہتمام۔ اگرچہ یہ جمعے کا واحد فرض نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی خطبہ ہوتا تھا، اور چونکہ وہ لوگ عربی سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں واعظ کرتے تھے، اور اس میں جو موقع کے لحاظ سے جو صحابہ کرام کی جس طرف رہنمائی کرنی ہوتی تھی، جس طرف صحابہ کرام کی تربیت فرمانی ہوتی تھی، کہیں جہاد پہ جانا ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لیے صحابہ کرام کو تیار کیا کرتے تھے، یا کسی خاص حکم کی طرف متوجہ کرنا ہوتا تھا تو جمعے کے اس خطبے میں اس خاص حکم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی رہنمائی کرتے تھے۔ تو کیونکہ ہمارے لوگ عربی سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے علماء نے اس کو پسند فرمایا ہے کہ اس عربی خطبے سے پہلے کچھ دیر اپنی ہماری زبان میں واعظ ہو جائے، اس لیے یہ اسی کے قائم مقام ہے، بلکہ اس کو اتنی اہمیت دی گئی، آپ اندازہ لگائیں کہ عام طور پہ ظہر کی نماز کے کتنے فرض ہیں؟ چار فرض، لیکن جمعے کے دن 4 سے ہٹا کر 2 اسی وجہ سے رکھے گئے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حق میں تخفیف کی تاکہ جو خطبہ ہے، جو واعظ ہے، مسلمان اس سے فائدہ اٹھائے، آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں۔ لیکن جب ہم خود ہی تاخیر سے آئیں گے، بالکل جب نماز کا وقت قریب ہو جائے گا تو پھر تو مقصد فوت ہو گیا۔ جب خیر کی بات کانوں میں پڑے گی نہیں تو پھر خیر پہ آدمی کیسے کھڑا ہوگا؟ انسانی فطرت ہے، جب آدمی نیکی کی، بھلائی کی بات سنتا رہتا ہے اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے الایمان یزید ولا ینقص، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اور فرشتوں کے بارے میں آتا ہے ان کا ایمان ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے، نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ لیکن اس امت کی شان ہی الگ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری اس امت کا ایمان بڑھ بھی جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے، یعنی جب خیر کے، بھلائی کے ماحول میں آتا ہے اور نیکی کی بات سنتا ہے، بھلائی کی بات سنتا ہے تو اس کا ایمان ترقی کرتا ہے۔ الایمان ینقص و یزید، اس کا ایمان ترقی کرتا ہے، اور جب اس سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اچھے ماحول سے دور ہو جاتا ہے، بری محفل کو اپناتا ہے، برے ماحول میں چلا جاتا ہے، تو ینقص، دن بدن اس کا ایمان کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جمعے کا پہلے سے اہتمام کرنا تاکہ کچھ نہ کچھ نیکی کی بات سننے کا موقع مل جائے، یہ بڑی سعادت ہے۔ کوئی کام بھی محترم بھائیو ہم اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے۔ وما توفیقی الا باللہ، آدمی جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اور کسی گناہ سے آدمی خود نہیں بچتا، ہاں اللہ جل شانہ اس کو قدرت عطا فرماتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ جل شانہ کی طرف سے بندے کو ملتی ہے، اللہ کی طرف سے، اس لیے بندہ اس پہ مانگتا رہے، اللہ میاں سے مانگتا رہے۔ ان اللہ کریم یحب الکرم، وہ بڑا کریم ہے۔ کریم پتہ کس کو کہتے ہیں؟ کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو بن مانگے اپنے بندے کو عطا کرنے والا ہو۔ سخی اس کو کہتے ہیں جس سے مانگا جائے تو وہ دے، مانگنے کے بعد وہ آدمی اس کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے تو وہ اس کو دیتا ہے۔ کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو بن مانگے اپنے بندوں کو عطا کرتا رہے، اس کی عطا بہت وافر ہے، بہت زیادہ ہے، اس لیے وہ کریم ذات ہے۔ جب ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ محترم بھائیو اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ جمعے کے دن کو افضل دن کیوں کہا گیا؟ جمعے کے دن میں ایک گھڑی آتی ہے،
اس گھڑی میں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ کے ہاں ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ علماء کے اس کے بارے میں 50 اقوال ہیں، 50 اقوال، اور اس میں معروف قول 2 ہے کہ وہ گھڑی جمعہ کے دن آتی ہے، اور جمعہ میں بھی ایک تو جمعہ کی نماز کے درمیان، خطبہ اور نماز کے درمیان وہ گھڑی آتی ہے کہ جب بندہ کسی نیکی والے کام میں لگا ہوا ہے، اچھائی والے کام میں لگا ہوا ہے، اللہ جل شانہ اس کی ساری دعاؤں کو، ساری ضروریات کو پورا فرما دیتے۔ اور دوسرا قول جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک کے درمیان یہ گھڑی آتی ہے۔ اس اعتبار سے علماء نے ایک عمل لکھا ہے کہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم سارے آپ کی شفاعت کے حقدار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جو درود شریف کی کثرت کرے گا، بالخصوص جمعے کے دن۔ من صلی صلاۃ یوم الجمعۃ، کہ جس نے جمعے کے دن مجھ پر درود شریف کی کثرت کی، اللہ جل شانہ مجھے حق دیں گے اس کی شفاعت کا، اور قیامت کے دن میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا، اللہ میری شفاعت کو کبھی بھی رد نہیں کریں گے۔ اس لیے جمعے کے دن درود شریف کی بھی کثرت کرنا، کیونکہ یہ بڑا جمعے کا دن اہمیت کا حامل ہے۔ اس اعتبار سے پہلے دن سے ہی، جمعے کے صبح سے ہی اس کے کچھ اعمال بتلائے گئے۔ مثال کے طور پہ صبح سویرے فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ کی تلاوت کرنا اور سورۃ دہر کی تلاوت کرنا، چونکہ بڑا اہم دن ہے، اس اعتبار سے صبح سویرے سے اس کے اعمال بتلائے گئے۔ ایسے ہی سورۃ کہف کی تلاوت کرنا، ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا کہ سورۃ کہف کے بڑے فضائل ہیں۔ جو آدمی جمعے کے دن سورۃ کہف کا اہتمام کرتا ہے، اللہ جل شانہ ہر فتنے سے، ہر شر سے، ہر پریشانیوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور نمبر 3، جمعے کے دن درود شریف کا خاص طور پہ اہتمام کرنا، درود شریف کی کثرت کرنا۔ بعض جگہ آتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے نا، جہاں ان کو اور نعمتیں دی جائے گی، جو نعمتیں عام طور پہ دنیا کے مشابہ ہوں گی، دنیا سے ملتی جلتی ہوں گی، لیکن وہ مزے کے لحاظ سے، ذائقے کے لحاظ سے، کوالٹی کے لحاظ سے دنیا کی نعمتوں سے بالکل الگ تھلگ ہوں گی۔ جب جنتیوں کے سامنے پیش کی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ، یہ تو وہی نعمتیں ہیں، یہ وہی کھانے ہیں جو دنیا میں ہم کھایا کرتے تھے، متشابہہ، یہ ملے جلے کھانے ہیں۔ آج جب جنتیوں کو وہ کھانے پیش کیے جائیں گے، جب وہ کھائیں گے تو وہ کہیں گے واللہ یہ کھانے تو دنیا کے کھانے نہیں ہیں۔ تو مختلف شفاعتیں ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، وہاں جو اس قوم کے بڑے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، جو ہماری دینی مسائل میں وقتاً فوقتاً ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں، ان کو بھی شفاعت کا کسی نہ کسی درجے میں حق حاصل ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا، اور ایک عالم دین 70 آدمیوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اگرچہ اس طرح کی روایات میں جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے بارے میں آتا ہے، لیکن اب جن 70 لوگوں کو اس عالم نے جتنی محنت کی، اس حافظ قرآن نے جتنی محنت کی، اس کی محنت کی وجہ سے جتنی خیریں وجود میں آئی ہیں، ان خیروں کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنے اور حافظ بن چکے ہوں گے، کتنے اور عالم دین بن چکے ہوں گے۔ تو یہ ذریعہ بنا ان کا خیر کی طرف، بھلائی کی طرف آنے کا۔ ہاں جی، تو پتہ نہیں اس کے ذریعے سے وہ لوگ بھی اس کی شفاعت میں آ چکے ہوں گے جس کا ذریعہ وہ امام صاحب بنا، یا وہ حافظ بنا، یا وہ عالم بنا۔ اس لیے محترم بھائیوں، جیسے میں اور آپ پرفتن دور میں چل رہے ہیں، ان حالات میں اپنی مساجد کی طرف آدمی ضرور وقتاً فوقتاً رخ کرتا رہے، دینی مسائل میں رہبری، رہنمائی۔ ہاں جی، جمعے کا دن ہے تو جمعے کے لیے خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنا۔ ہمارے یہاں اس میں بڑی کمزوری آ چکی ہے، بڑی کمزوری۔ جمعے کے دن جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، ہمارے دوست بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ بہت جیسے ہی سلام پھرا فوراً چلے جاتے ہیں۔ ہر عمل کی تکمیل ہوتی ہے، عمل کا اجر و ثواب اور اللہ کی طرف سے انعام کا جو اعلان ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے۔ اس لیے جب عمل پورا ہو جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم بالحسنات، کہ تم بخشے بخشائے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب عمل پورا ہوتا ہے، واعظ ہو گیا،
اس کے بعد نماز ہوگی, نماز کے بعد دعا ہے, دعا ہے. تو دعا پہ ہمارا عمل پورا ہوگا. لیکن ہمارے دوست بعض اوقات دعا سے پہلے جا رہے ہوتے ہیں, دعا سے پہلے, تو وہ عمل ادھورا رہ گیا, اور ادھورے عمل پہ وعدہ نہیں. اس لیے عمل کا اختتام تب ہوگا جب ہمارا یعنی نماز ہوگی, اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی. تو دعا کے بعد ہم اپنے اپنے کاموں میں, بلکہ قرآن پاک میں جہاں جمعے کی صورت نازل کی گئی, پورا رکوع اترا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑے نفع کی اور خیر کی چیز ہے اگر تمہیں علم ہے. یہ جمعے کی نماز اور جمعے کے لیے کوشش مشقت اور جمعے کے لیے بڑے ذوق شوق سے آنا, ذالکم خیر لکم, یہ بڑی خیر ہے, اس سے بڑھ کے کوئی خیر نہیں. ان کنتم تعلمون, اگر تمہیں کچھ سمجھ بوجھ ہے, اگر تمہیں کچھ علم ہے. تو آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا, جب نماز کا عمل یہ پورا ہو جائے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, تو تم زمین میں پھیل جاؤ. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, تم روزی تلاش کرو, اب تمہیں چھٹی ہے, اجازت ہے, روزی تلاش کرو. اللہ جل شانہ خود ہی, چونکہ جمعے کا ایک مرحلہ چونکہ قدر عام نمازوں سے لمبا ہوتا ہے, جمعے میں کم از کم بھی گھنٹہ سوا ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے, تو بلا ملا ہوتا ہے نا. تو اللہ جل شانہ تو حکیم ہے, حکیم, وہ بندوں کی حکمت کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, جب جمعے سے فارغ ہو جاؤ اب چلے جاؤ اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاؤ. لیکن جمعے کے وقت میں کاروبار کرنا اس کو شریعت نے پسند نہیں فرمایا, بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک تو جمعے کے وقت کی جو روزی ہے وہ بھی حلال نہیں. اگر یہ حنفیہ کے ہاں گنجائش ہے, حنفیہ کے نزدیک وہ مکروہ ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی نے کسی کی زمین ماری ہوئی نا, غصب کی ہوئی ہے, اب غصب شدہ زمین پر آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی, اگرچہ اس کا یہ فعل گناہ ہے, نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے جمعے کے وقت میں جو لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, یہ کاروبار کرنا اچھا نہیں ہے, اگرچہ اس سے ملنے والی جو پروفٹ ہے, نفع ہے, جو آمدنی ہے, وہ حلال ہوگی, وہ حلال ہوگی. لیکن میں نے عرض کیا کہ بعض ائمہ کے نزدیک تو وہ بھی حلال نہیں. اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ دن. اس لیے محترم بھائیو, اس کا خاص طور پہ میں اور آپ اہتمام کرنے والے ہوں. چلتے پھرتے درود شریف کی کثرت ہو, دعاؤں کی کثرت ہوتی رہے. جمعے کا ہم نے اپنی ایک فضا بنائے اپنے ماحول میں. بچے ہیں, گھر کی مستورات, ہم بھی آتے ہوئے اپنی گھر کی مستورات کو متوجہ کر کے آئیں. جمعے کا دن ہے, صبح سویرے اللہ کے فضل سے سورت کہاں پڑی گی, گھروں میں مستورات نے پڑھی. اور اس کے بعد جمعے کے وقت میں بھی مصلے پر بیٹھ کر ہمارے یہاں شروع سے ہی ماحول ہے, اور وقتاً فوقتاً ان کو جمعے کے دن اہتمام کی طرف رغبت دلاتے رہتے ہیں کہ مصلے پر بیٹھ کر درود شریف کی تسبیح خاص طور پہ کرتے رہیں. جب جمعے کا وقت قریب ہو جائے پھر اپنی نماز پڑھیں اور لمبی دعا مانگیں. تو انشاءاللہ ہم سارے نیت کریں کہ ان سارے اعمال کا ہم خوب اہتمام کرنے والے ہوں گے. اللہ جل شانہ سے دعا, اللہ جل شانہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق میں رحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.